آج جو فیصلہ آیا ہے واٹ ڈو یو تھنک اس کے آنے والی سیاست میں کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل کوشچن جاتے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر حل ہونے چاہیے یا جن کے اندر کانسٹیٹیوشن کی بڑی پلین لینگویج ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کے مطابق چلتے نہیں ہیں اور معاملہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ کے ساتھ ساتھ اس کا ایک لیگل ایسپیکٹ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے. آپ جس کانٹیکسٹ میں آج کی بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریفرنس جو تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ الوی کے ذریعے پاکستان کی سپریم کورٹ کو اس وقت بھجوایا تھا جب ان کے خلاف 8 مارچ 2022 کو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دی گئی تھی، اور اس کے اندر آرٹیکل 95 آف دی کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کے پرائم منسٹر کے متعلق ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیل کرتا ہے اس کے متعلق جو تھی وہ پروسیس کے اندر تھی. لیکن پی ٹی آئی نے 22 مارچ 2022 کو ایک ریفرنس جو ہے وہ آرٹیکل 186 کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی سپریم کورٹ میں 4 کوسچن بھجوائے، جس کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2 کے اندر افرمیٹو کہا اور 2 کے اندر کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اب جب 2 کے اندر انہوں نے کہا تو وہاں پہ یہ بات آئی کہ پاکستان کا آرٹیکل 63A جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ڈیفیکشن کو، اور ڈیفیکشن یہ ہے کہ اگر آپ 4 سچویشنز کے اندر جاتے ہیں اور پارٹی انسٹرکشنز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے آرٹیکل 63A کا پروسیس جو ہے اس کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے. بالکل. اب اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ ریفرنس بھی پولیٹیکل تھا اور ایک پریمپٹیو کیا تھا پی ٹی آئی نے یا فارمر پرائم منسٹر نے، اور ایک پریزمپٹیو قسم کی ججمنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دی. اور اس کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ بھی آپ کو کر دیا جائے گا. بالکل. لیکن جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے متعلق سپریم کورٹ نے کہا کہ ہونی چاہیے، تو اپریل کے اندر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے کسی فرد نے بھی، چاہے وہ اپوزیشن تھی چاہے وہ ٹریڈی سائڈ تھی، کسی نے بھی فلور کراسنگ نہیں کی تھی. تو میننگ دیر بائے کہ یہ ساری ایکسرسائز آرٹیکل 95 کو ڈس فنکشنل کرنے کی دی تھی، اور وہی یہ فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دیا. کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ اب جو ہے کسی ایک آرٹیکل کو پکڑ کے دوسرے جو آرٹیکلز ہیں ان کو ڈس فنکشنل یا ریڈنڈنٹ کر دیتی ہے. اب جو کیس سپریم کورٹ کے اندر بھیجا گیا وہ آرٹیکل 95 کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھیجا گیا. مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 95 جو ہے اس کو ریڈنڈنٹ کر دینا چاہیے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ دوسرا جو فیصلہ آیا آپ کے سامنے اس کا نیب امینڈمنٹس کا، تو اس کے اندر بھی آپ کے سامنے آیا کہ ایکسیڈ آف جورسڈکشن پاکستان کی سپریم کورٹ نے کیا. پھر ابھی جو آپ کے سامنے 12 جولائی کا آیا اس کی بنیاد بھی آرٹیکل 17 کو رکھا گیا، لیکن آرٹیکل 51 یا آرٹیکل 106 جو ہے اس کو ریڈنڈنٹ یا ڈس فنکشنل کر دیا گیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے دیا تو اس کی اپنی ہی کانٹرڈکشن پرویز الہی والی کیس کے اندر بھی آئی. سر میں نے یہی سوال آپ سے کرنا تھا، پرویز الہی صاحب والا معاملہ بھی تو تھا نا. یہ تو دیکھیں ایک تو نو کانفیڈنس موشن پانی پی ٹی آئی کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف تھی، لیکن اس کے بعد یہ جب معاملہ چل رہا تھا نون لیگ کا، پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ڈیسائسو ووٹ تھے 10 کاف لیگ کے. چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ 10 کے 10 جو ووٹ ہوں گے یہ نون لیگ کے پڑیں گے، یعنی حمزہ شہباز کو پڑیں گے. لیکن پرویز الہی صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کر لی تھی، انہوں نے کہا نہیں جناب ہم جو 10 ممبرز ہیں یہ ہم اپنی پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں. یہی سلمان وہ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل کانٹرڈکشن کی کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ ڈیفیکشن کے اندر وہ انڈر آبلیگیشن کس کے ہے، لیکن جب پرویز الہی والا معاملہ آیا تو پارٹی ہیڈ کا جو لیٹر تھا پارلیمانی لیڈر والا معاملہ کنسیڈر نہیں کیا اور کہا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی میجورٹی کے ساتھ جو بھی ہے. تو یہ چیزیں سر یہ متصادم نہیں ہے، میں اسی کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں صبح سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ متصادم ہے نا ایک دوسرے سے. بالکل متضاد ہے نا. میں دیکھیں آج سارا دن بھی میں نے اسی پہ کہا ہے کہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63A کا فیصلہ ہے اس کو کسی بھی پاکستان کے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، اگر آپ پالیٹکس سے باہر نکلیں جب یہ فیصلہ آیا تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے نیچے ہے. یہ صریحاً پاکستان کے آئین اور قانون سے جو ایک ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال جو اس کیس کو لگایا نہیں گیا اور سب کو پتا تھا کہ اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے. اور پھر آپ نے دیکھیں کہ ججز کا کانڈکٹ کیا آیا
کہ جب اس کیس کو فکس کیا گیا, بینچ بن گیا, تو جج صاحب نے آخری دن جب کیس کو لگنا تھا انہوں نے کہا جی میں نہ اس میں ریکیوزل کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کے اندر جو ہے وڈرا اپنے آپ کو کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بار بار ان پولیٹیکل کوسچنز کو جانے سے ایک انٹرنل رفٹ بھی آئی ہے اور اس کے اندر ایک الائنمنٹ بھی آئی ہے, اور وہ الائنمنٹ پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے یا سپریم کورٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. اور اسی کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کیس کے میرٹ سے کسی بات نہیں کی, بات صرف یہ تھی کہ جی جج ٹھیک نہیں ہے, بینچ ٹھیک نہیں ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے بنا نہیں. وہ بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب آرڈیننس آ گیا, اس کی امینڈمنٹ آ گئی, چیف جسٹس کو آتھورائز کر دیا لا نے, اور وہ ابھی تک جو ہے نہ سیٹسفائیڈ ہوا ہے نہ سسپینڈ ہوا ہے. تو میننگ دیر بائی کہ وہ آپ کا لا آف لینڈ ہے, اور جب لا آف لینڈ ہے تو پاکستان کے سپریم کورٹ کے ہر جج سے لے کے ایک سول جج تک اور ایک عام آدمی تک جو ہے وہ لا اس پہ بائنڈنگ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی میں اس لا کو بھی نہیں مانتا یا میں اس لا کے ہوتے ہوئے فل کورٹ کے اندر جانا چاہیے, تو کس جگہ یہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور وہ ایک پرسپشن جو بنی ہوئی تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ ایکسیڈ آف جورسڈکشن بہت کر گئی ہے, اس کو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پرسپشن کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے, اور 5-0 سے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور واپس اسی جگہ لے کے گئے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کا کام جو ہے وہ انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. ان کا کام ریڈنگ انٹو دی کانسٹیٹیوشن آف دی کانسٹیٹیوشن یا لیجسلیشن ان کا کرنا کام اور ری رائٹ کرنے کا بھی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور جو پہلا فیصلہ تھا حضور آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا, اور اس کو ٹھیک جو ہے ریکٹیفائی. بالکل سر, میرے ساتھ موجود رہی